اللہ اکبر۔ آقا مدنی کریم علیہ السلام یوں مکہ کی سرزمین پر کھڑے ہیں، مشرکین کبھی کبھی میرے پیغمبر سے معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں، اللہ اکبر، کبھی کبھی معجزات بن مانگے بھی آ جاتے تھے، لیکن کبھی کبھی میرے پیغمبر سوال بھی اللہ کے دربار میں کر دیا کرتے تھے۔ ایک تو وہ بڑا مشہور واقعہ کہ آقا مدنی کریم علیہ السلام کو ابو جہل کہنے لگا، اللہ کے رسول آپ اگر واقعی اللہ کے رسول ہیں تو بتائیں میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آقا مدنی کریم علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ تو صحیح ابو جہل، میں بتاؤں تیرے ہاتھ میں کیا یا تیرے ہاتھ والی چیز بول کے بتائے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو ابو جہل نے سوچا یہ تو بات بن گئی، اب میرے ہاتھ میں تو بے جان چیز ہے، یہ کہاں بولے گی، یہ تو نہیں بول سکتی۔ بڑا خوش ہوا اندر ہی اندر، بڑا خوش ہو رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ بعض بندے ایسے ہی خوش فہمیوں میں مبتلا ہو جایا کرتے ہیں اور نہ جانے وہ کن بنیادوں پر خوش فہمیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو نہ جانے کہاں لے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک میرے پیغمبر کے دور کا حضور کا دشمن ابو جہل بھی تھا، وہ بھی بڑی خوش فہمیوں میں مبتلا ہوتا تھا۔ یاد رکھیے گا اسلام کے مقابلے میں کوئی خوش فہمیاں چلنے والی چیز نہیں ہے۔ جس کا تعلق رب کے ساتھ ہوتا ہے اس کو اللہ کبھی بھی رسوا نہیں ہونے دیتا، اللہ اس کی عزتوں کو بلند کرتا ہے، اللہ اس کے مراتب کو بلند کرتا ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ وقتی طور پر ہمیں سمجھ میں نہ آنے والی چیز بھی بسا بات آ جاتی ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، لیکن وہ اس کا کوئی فیصلہ حکمتوں سے خالی نہیں ہوتا۔ کس کے متعلق؟ کلمے والے کے متعلق، رسول اللہ کے غلام کے متعلق، آقا مدنی کریم کے امتی کے بارے میں اللہ کا کوئی فیصلہ حکمتوں سے خالی نہیں ہوتا۔ یہ دل سے بات نکال دو کہ وہ مدنی کریم کے امتیوں کے لیے کوئی غلط فیصلہ کرے۔ آپ کا یقین ہے اس بات پر؟ یہ یقین رکھیے گا اور پختہ یقین رکھیے گا کہ اللہ ہمارے متعلق غلط نہیں کر سکتا، کرتا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اپنے محبوب کی امت سے بڑا پیار ہے، بڑا پیار ہے۔ تو ابو جہل اسی خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ اب مسلمانوں کا نبی پھنسا، اب مسلمانوں کے نبی کی مکہ کے اندر سر چھپانے کی جگہ نہیں رہے گی، مسلمانوں کے نبی کے لیے سر چھپانے کی جگہ نہیں رہے گی، آج میرے شکنجے میں آ گئے۔ وہ یہ خیال کر رہا تھا، اس کو اگلی بات کا علم نہیں تھا کہ وہ بھی ہے۔ اشارہ سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ بڑی طاقت والی ذات ہے جس کا اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، وہ میں نے عرض کیا اس کو رسوا نہیں کرتا۔ اور وہ تو امتیوں کو 1400 سال کے بعد میرا یقین ہے اس منبر رسول کے سامنے کھڑے ہو کر، اس مسجد کے مصلی پہ کھڑے ہو کر میرا یہ یقین ہے کہ حضور کے امتیوں کے ساتھ اللہ کبھی بھی غلط نہیں کرتا، تو حضور کے ساتھ رب کیسے غلط کر سکتا تھا؟ یہ گمان صرف ابو جہل کا ہو سکتا ہے، حضور کے غلاموں کا یہ غلط خیال ہے نہیں ہو سکتا۔ حضور کے غلام ایسا نہیں سوچ سکتے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا جناب کیا بات ہے، ٹھیک ہے آپ نے بتائے، میرے ہاتھ والی چیز بول کے بتائے۔ پیغمبر علیہ السلام نے یوں اشارہ کیا، اللہ کے حکم سے بول کے بتا۔ او ابو جہل کے ہاتھ میں آنے والی چیز خود بول کے بتا کہ میں کیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ابو جہل بھی دنگ رہ گیا، اس کے ہاتھوں کی مٹھی کے اندر سے آواز آنے لگی، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ یہ جتنے بھی 360 آپ نے بیت اللہ کے اندر سجا رکھے ہیں وہ سارے کے سارے غلط ہیں۔ وحدہ لا شریک لہ، او عبادت کے لائق ہے صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ وحدہ لا شریک لہ۔ او ابو جہل کی مٹھی کی طرف دیکھ، ابے مسلمان تیرا ایمان تازہ ہونا چاہیے۔ ابے دیکھ ابو جہل کی مٹھی میں کون بول رہا ہے؟ میرے پیغمبر کا اشارہ ہوا، ابو جہل کی مٹھی میں کنکر بول پڑا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ شریک لہ، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ او ابو جہل
جہل تیرے 360 بت جو بیت اللہ کے اندر پڑے ہیں، یہ لات منات عزا، میں ان سب کی نفی کرتا ہوں۔ ابو جہل کی مٹھی میں ایک کنکر نے ان سارے بتوں کا انکار کر دیا، ان سب کا انکار کر دیا، ان سب کو جھٹلا دیا، اور جھٹلانے کے بعد کہتا ہے وحدہ لا شریک لہ، او ایک اللہ ہے صرف جو عبادت کے لائق ہے۔ یہ کون بول رہی ہے؟ ایک کنکر بول رہی ہے، پتھر چھوٹا سا بول رہا ہے، ابو جہل کے ہاتھ میں بول رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور ادھر ہی بس نہیں، ادھر ہی اکتفا نہیں کرتا پتھر، ابھی پتھر کا ترانہ مکمل نہیں ہوا۔ او مسلمان، بہت سارے لوگ ایسے دیکھنا شاہ حبشہ کی طرف میرے پیغمبر کا قرآن سنتا ہے، نجاشی بادشاہ مسلمان ہو جاتا ہے، اور اسی طرح ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اور جناب کشتی کے اندر سوار ہے، کشتی بھنور میں پھنستی ہے۔ وہاں جب بتایا گیا کہ یہاں پر اللہ کو پکارا جاتا ہے، لات اور منات یہاں کام نہیں دیتے، جیسے اکرمہ کو یہ پتہ چلا کہ یہاں پر لات اور منات کام نہیں دیں گے، لات اور منات خشکی کے لیے سمندر میں کام دینے والا محمد کا رب ہے جو وحدہ لا شریک لہ ہے، جو پتھروں کا بھی عقیدہ ہے۔ ابو جہل کے ہاتھ میں آنے والے پتھر کا یہی عقیدہ، کیا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اور آج آپ بھی اور میں بھی سارے مل کے دل کے اندر تہیہ کر لیں، جتنے بھی ہم نے اللہ کے ساتھ اپنے سینے میں بت پال رکھے ہیں، کسی نے دکان کو بت بنایا ہوا ہے، کسی نے کارخانے کو بت بنا رکھا ہے، کسی نے تجارت کو بت بنایا ہوا ہے، کسی نے ڈاکٹر کو بت بنایا ہوا ہے، کسی نے پیر فقیر ولی قبر شجر حجر کو بت بنا رکھا ہے، رب کے ساتھ شریک کر رکھا ہے۔ کوئی پانی کی پوجا، کوئی سورج کی پوجا، کوئی قبر کی ڈھیری میں پوجا، کوئی جناب کسی پیر کے پاؤں میں پڑا ہوا ہے، کوئی کسی ولی کے پاؤں میں پڑا ہوا ہے۔ اور ان سب کا عقیدہ دل سے نکال دو، ان سب کو نکال کر دل کے اندر ایک رب کو داخل کر لو۔ کون سا رب ہے؟ جس کے متعلق ابو جہل کے ہاتھ والے کنکر نے ہمیں مسئلہ سمجھا دیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ یہ عقیدہ بنائے، سارے بت پاش کر دے۔ اور پھر ساتھ ابو جہل کے ہاتھ والا کنکر بول کے کہنے لگا اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔